اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الجنۃ التي اورثتموها بما كنتم تعملون وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ اسے اپنی جامع میں لائے ہیں، اور اس کے راوی سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ ہیں، جو کہ انصاری صحابی تھے، اور ان کا صحابہ میں سادات اور فضلاء میں شمار ہوتا تھا۔ عمر کے آخری دن شام میں گزارے اور فلسطین میں ان کا انتقال ہوا 95 سال کی عمر میں۔ یہ اس حدیث کے راوی ہیں شداد بن اوس رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ عقل مند انسان، دانا اور بینا انسان، زیرک انسان اور ذہین و فطین انسان وہ ہے جو اپنا احتساب کرتا رہے، خود اپنا حساب لیتا رہے اور کبھی اس سے غافل نہ ہو۔ ہر گزرے سال کا احتساب نہیں، ہر گزرے مہینے کا، ہر گزرے ہفتے کا، بلکہ ہر گزرے دن کا، صبح سے شام تک جو کچھ بھی کیا، رات سونے سے قبل اپنے ذہن میں اس کا اعادہ کرے کہ کیا کیا، کیا کھویا اور کیا پایا، اپنا احتساب کرتا رہے اور کبھی غافل نہ ہو، اور اس احتساب کے نتیجے میں وعمل لما بعد الموت، وہ کام شروع کر دے جو مرنے کے بعد کام آئیں۔ یہ اس احتساب کا فائدہ، عمل احتساب کا فائدہ، کہ اس کے نتیجے میں ایسے اعمال شروع کر دے جو مرنے کے بعد کام آتے ہیں، کیونکہ انسان کے مرتے ہی اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص مر جاتا ہے اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی ہے، اور وہ سفر آخرت کی طرف گامزن ہو جاتا ہے، حساب و کتاب کا عمل بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے کام شروع کر دے جو موت کے بعد اس کے کام آئیں۔ موت ایک حقیقت ہے جس سے بچاؤ ممکن نہیں ہے، اور کوئی فرار کا راستہ نہیں ہے، سب پر آنی ہے اور اچانک آنی ہے۔ اور ہم ایک بات کے پابند ہیں کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یاد رکھو جب تم پر یہ موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، اللہ اور اس کے رسول کی غلامی اور اطاعت کے راستے میں آئے۔ یہ تم نے پوری کوشش کرنی۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، اسلام کی حالت میں موت آنا اللہ تعالیٰ کا ارادہ خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا اور خیر کا فیصلہ فرما لے تو اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا وما یستعملہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرنے کا معنی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوفقہ لعمل صالح ثم یقبضہ علیہ، کہ اللہ رب العزت اس پر نیک اعمال کھول دیتا ہے، نیک اعمال کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور وہ نیکیاں مسلسل کرتا جاتا ہے۔ یہ وہ نیکیاں ہیں جو مرنے کے بعد کام آئیں گی۔
اور اللہ تعالیٰ اسے نیکیاں کرتے کرتے اٹھا لیتے. یہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ تم پر موت اسلام کی حالت میں آئے، اعمال صالحہ کے ساتھ آئے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کہ رنگ میں رنگے ہو، اور اس طرح موت آ جائے تو یقیناً یہ انتہائی کارآمد موت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ جس نیکی پر مرتا ہے اسی نیکی میں قیامت تک شمار ہوتا ہے، اور جب قیامت کے دن اٹھے گا تو وہی نیکی کرتے کرتے اٹھے گا، اور یہ صدیوں کا ایک اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا. لہذا ہر وقت عمل صالح کی تمنا، خواہش، اور جب بھی عمل کا موقع مل جائے تو اس کو فوراً اختیار کر لینا یہ ہماری ضرورت بھی ہے، اور سفر آخرت کی تیاری کی اساس بھی ہے. تو ایک دانا اور بینا انسان کون ہے؟ من دان نفسہ، جو اپنے نفس کا حساب خود لیتا رہے، خود اپنے آپ کو چیک کرتا رہے. وعمل لما بعد الموت، اور اس احتساب کے نتیجے میں ایسے عمل شروع کر دے جو مرنے کے بعد کام آئیں گے. پھر اس کی جو کوشش اور محنت ہے اس کا محور دنیا نہ ہو بلکہ آخرت ہو. یہ ایک انسان کی دانائی ہے، اس کی دانائی کی علامت ہے، اس کی ذہانت اور فطانت کی علامت ہے کہ اس کی توجہ ما بعد الموت ہے، دنیا کی زندگی نہیں ہے بلکہ اس کی توجہ آخرت پر ہے، آخرت کے اعمال انجام دیتا ہے. تو اگر ایک سال تبدیل ہو رہا ہے تو خود احتسابی کا عمل بیدار ہونا چاہیے کہ یہ سال کیسا گزارا ہم نے، اس سال کیا کچھ کیا اور کیا کچھ نہیں کیا. کوئی معصیتیں ہیں تو توبہ ہو جائے، اعمال صالحہ ہیں تو ان میں اور بہتری آ جائے، کیونکہ ایک مومن کا ہر آنے والا دن گزرے دن سے بہتر ہوتا ہے، ہر آنے والا دن گزشتہ دن سے بہتر ہوتا ہے. یہ احتساب کا لازمی نتیجہ ہے کہ ما بعد الموت کی تیاری کرے، جو ایک اٹل حقیقت ہے، اور یہ کوشش کرے کہ اس کی موت اعمال صالحہ کے انجام دہی میں آئے، اللہ تعالیٰ سے اس طرح جا ملے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت قائم ہو اور اعمال صالحہ جاری ہوں. یہ اس احتساب کا ایک بہترین نتیجہ ہے. تو یہ حدیث اسی صورت حال پر منطبق ہو رہی ہے کہ اپنی ذہانت اور فطانت کا راستہ اپناؤ، اور وہ احتساب ہے، خود اپنا حساب لیتے رہو. امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بسا اوقات اپنے جو عمال تھے، گورنر تھے، انہیں خط لکھوایا کرتے، اور چونکہ آپ زبردست مربی تھے تو ان کی تربیت کے لیے بعض اوقات کچھ جملے لکھوایا کرتے تھے. 3 جملے منقول ہیں آپ کی سیرت سے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا وتجهزوا للعرض الاکبر. اپنا حساب لے لو قبل اس کے کہ حساب لیے جاؤ، یعنی قیامت کے دن، قبل اس کے کہ تم مر جاؤ اور سفر آخرت شروع کر دو اور تمہارا حساب شروع ہو جائے، اس سے قبل خود اپنا حساب لے لو، خود اپنے آپ کو چیک کرتے رہو اور اپنی اصلاح کے راستے پر گامزن ہو جاؤ. خود احتسابی اپنا حساب لیتے رہو قبل اس کے کہ اللہ تمہارا حساب لے. وہ بڑی مشکل گھڑی ہوگی، تو پھر بہتر ہے کہ آج ہی
اپنا احتساب شروع کرو اور اس احتساب کے نتائج پر غور کرو. اگر اعمال صالحہ ہیں تو ان میں اور بہتری لاؤ، اور اگر معصیتیں ہیں تو ان پر سچی توبہ کر لو، اور توبۃ النصوح کے بعد عمل صالح کا راستہ اپنا لو. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اخروی حساب کا معاملہ بہت ہی سنگین اور کڑا ہے. کون شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہے اور گناہوں کے تعلق سے اس کا حساب نہیں ہوگا؟ چلے ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ گناہوں سے پاک ہے. اس کے بعد کون شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کے فرائض کا معاملہ پورا ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں، کوئی کمی نہیں، کسی قسم کی تقصیر نہیں؟ کون یہ دعویٰ کر سکتا؟ اور اگر تقصیر ہے تو اس پر لازمی حساب ہوگا. یہ بھی مان لیں کہ اس کے فرائض کا معاملہ پورا ہے، کسی کمی اور کوتاہی کے بغیر. نماز اگر پڑھتا ہے تو پوری سنت کے مطابق حضور قلبی کے ساتھ، دل کے خشوع اور تضرع کے ساتھ اگر یہ مان بھی لیں، جو کہ ممکن نہیں ہے، تو پھر تیسرا ایک سوال ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کے شکر کا حق کس کس نے ادا کیا ہے؟ کیونکہ نعمتیں تو بے تحاشا ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے. تو ان کا حق شکر ادا ہوا؟ ہم تو وہ نعمتیں پوری شمار نہیں کر سکتے، شکر ادا کرنا تو دور کی بات. اسی لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ چاشت کی 2 رکعات کی تعلیم دی ہے کہ انسان کے جسم میں 360 مفاصل ہیں اور جوڑ ہیں، ہر جوڑ اللہ کی نعمت ہے، ان پر پروردگار کا شکر ادا کرو. تو 360 ان کا کیسے روزانہ شکر ادا کیا جائے؟ فرمایا کہ یجزی عن ذالک کلہ رکعۃ الضحیٰ، ضحیٰ کی 2 رکعتیں، چاشت کی 2 رکعتیں کفایت کر جائیں گے. یہ 2 رکعت 360 مفاصل کا حق شکر ادا کر جائیں گے. بعض حدیث میں اس نماز کو اوابین کی نماز قرار دیا گیا. صرف آپ نے وضو کرنا ہے اور 2 نفل ادا کرنے، تو آپ کا شمار کن بندوں میں ہوگا؟ اوابین میں. وہ بندے جو اپنے رب کی طرف رجوع اختیار کرتے ہیں، رب تعالی سے لو لگانے والے، سچی دوستی اور صلح کرنے والے اوابین، صرف ان 2 رکعات کی بدولت. تو شریعت تو ہر پل آپ کی ترقی، رفعت چاہتی ہے کہ آپ بلندی درجات پر فائز ہوں، آپ کا تعلق باللہ راست اور قوی اور راسخ ہو. لیکن ہم اس تعلق سے بیدار نہیں ہو پاتے، خرافات میں زیادہ منہمک ہیں، اور وہ جو اعمال صالحہ کا راستہ ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. تو کون شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہے؟ اور اگر دعویٰ کر بھی جائے تو کون شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کے اعمال صالح ہر لحاظ سے پورے ہیں اور کوئی حساب نہیں ہوگا؟ یہ دعویٰ بھی کر جائے تو کون شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا حق شکر ادا کر چکا؟
پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے، تفطرت قدماہ، اتنا لمبا قیام کہ انتفخت قدماہ، آپ کے پاؤں سوج جاتے، ایڑیاں پھٹ جاتی۔ ام المومنین فرماتی ہمیں ترس آتا، تضرع، رونا، آہ زاری الگ ہے، مگر یہ جسمانی تھکاوٹ کا حال ہے کہ پاؤں سوج رہے ہیں، ایڑیاں پھٹ رہی ہیں۔ ایک بار اظہار کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو وہ شخصیت ہیں جن کے لیے قدم قدم پر بشارتیں ہیں، اور گناہوں کی بخشش کی ویسے ہی نوید آپ کو حاصل ہے، گناہ تو ہے ہی نہیں، آپ تو معصوم ہیں، لیکن جس قدر تقوی زیادہ ہو اسی قدر بندے کے دل میں گناہوں کی ہیبت کا خوف ہوتا ہے۔ اسی کی مثال لے لیجیے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلتے تو ایک دعا پڑھتے، غفرانک، یا اللہ تجھ سے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ یہ اس دعا کا کیا محل ہے؟ یہ حقیقی تقوی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، لیکن بیت الخلاء میں اللہ کا ذکر جائز نہیں ہے، اسے بھی کوتاہی پر محمول کیا گیا۔ یہ شدت تقوی کی بات ہے، ہماری بات نہیں ہے۔ بقول انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے کہ انتم تأتون بأمور هي ادق في اعینکم من الشعر وكنا نعدها من الموبقات، کہ تم آج کل ایسے گناہ کرتے ہو کہ تمہارے نزدیک ان گناہوں کا وزن بال سے بھی باریک ہے۔ ہم اللہ کے پیارے پیغمبر کے دور میں ان گناہوں کو پہاڑوں سے وزنی شمار کیا کرتے تھے، اور تمہاری سوچ میں بالوں سے باریک ہیں، بالوں سے ہلکے ہیں۔ ہم ان گناہوں کو پہاڑ جیسا محسوس کرتے تھے۔ یہ وہ معصیت ہے، یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن بیت الخلاء میں گزارے لمحات کو کوتاہی شمار کیا جا رہا ہے کہ ذکر نہیں ہو سکا۔ غفرانک، یا اللہ تو بخش دے، معاف کر دے۔ یہ بشارتیں آپ کو حاصل ہیں، پھر اس قدر طویل قیام کیوں کہ پاؤں سوج جائیں اور ایڑیاں پھٹ جائیں؟ فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزاری دینی نعمتوں کی بھی اور دنیاوی نعمتوں کی بھی۔ اور دنیا کی نعمتیں کیا ہیں؟ 3 چاند گزر جاتے اور پیارے پیغمبر کے گھر میں چولہا نہ جلتا، کھانا کیا ہوتا؟ پانی اور کھجوریں۔ یہ دنیا کی نعمتیں ہیں، بس اوقات وہ بھی نہ ملتے تو پیٹ پر پتھر باندھنے پڑتے۔ یہ دنیا کی نعمتیں ہیں جن کا حق شکر ادا ہو رہا ہے رات بھر کے قیام کی صورت میں۔ تو کون شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق شکر ادا کرنے میں وہ پوری طرح کامیاب ہے؟ ہر طرف تقصیر ہی تقصیر، کوتاہی ہی کوتاہی ہے، کہیں نافرمانیاں اور گناہ ہیں، کہیں اعمال صالحہ میں کمی اور کوتاہی ہے، پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ خالق کائنات کی نعمتوں کا حق شکر ادا کرنے سے قاصر ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کس قدر محنت کی ضرورت ہے۔ یہ احتسابی عمل ہے کہ ہمارا اعمال صالح سے کیا تعلق ہے، گناہوں سے کیسا رابطہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق شکر کس طرح اور کس نوعیت سے ادا ہو رہا ہے، یہ سوچنے کی باتیں ہیں، اور یہ احتساب کا عمل۔ تو القیس من دان نفسہ
ہر شخص پر یہ فرض ہے، یہ اس کی ذہانت کی علامت ہے، یہ اس کی کامیابی کا راستہ کھلنے والا ہے جو اپنا حساب لیتا رہے، ان تمام جوانب کو سامنے رکھتے ہوئے، گناہوں کے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے، اعمال صالحہ کی کیفیت اور کمیت کو سامنے رکھتے ہوئے، اور پروردگار کی نعمتیں جن کا کوئی شمار ہی نہیں، ان کے تعلق سے حق شکر کے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا حساب لیتا رہے۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور ایسے کام شروع کر دے جو مرنے کے بعد کام آئیں گے۔ اور یہی نصیحت امیر المومنین کی تھی کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قبل اس کے کہ تم اخر میں حساب لیے جاؤ، موت کے بعد تمہارا حساب شروع ہو، خود دنیا میں اپنا حساب لے لو، خود احتسابی کر لو، بڑی گہری نظر کے ساتھ، اور اس احتساب کے نتیجے پر غور کرو، کیا نتیجہ آ رہا ہے، اعمال صالحہ سے کیسا تعلق ہے، گناہوں سے کیسا تعلق ہے، اور نعمتوں کا حق شکر کس طرح ادا ہو رہا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھو، اور جو نتیجہ سامنے آئے اس کی روشنی میں مرنے کے بعد اپنے لائے عمل کا تعین کرو، اس کی ترتیب دو، اور ایک ایسی حیات شروع کرو جو حیات طیبہ ہے، جو اعمال صالحہ کے ساتھ ہے اور گناہوں سے بچنے کی صورت میں ہے۔ اور ساتھ ہی فرماتے وَزِنُوهَا قَبْلَ أَن تُوزَنُوا، اور قبل اس کے کہ تم قیامت کے دن تولے جاؤ، اپنے آپ کو دنیا میں تول لو، اپنا وزن کر لو۔ یہ وزن آپ کے جسم کا نہیں ہے، یہ وزن آپ کی روحانیت کا ہے، یہ وزن ان اعمال کی صورت میں ہے جو اعمال آخرت ہیں، جو آخرت کو سنوارنے والے ہیں۔ وزن کر لو اپنا قبل ان توزنوا، قبل اس کے کہ قیامت کے دن وزن کیے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی تولے گا، اس کے وزن کا معاملہ بڑا دقیق ہے، بڑا باریک بینی پر قائم، تاکہ پوری طرح اس عالم محشر میں اس کا انصاف قائم ہو جائے، اس کا عدل قائم ہو جائے، ہر بندے پر حجت قائم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہر بندے کے صحائف اعمال کو تولے گا، فرشتے مقرر ہیں نیکیاں گناہ لکھنے میں، ایک فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہے، دوسرا گناہ لکھ رہا ہے۔ یہ صحیفے قیامت کے دن آئیں گے اور ان کا وزن ہوگا۔ یہ صحائف فرشتوں نے تیار کیے جو غلطی کرنے والے نہیں ہیں، عباد مکرمون، بڑے عزت والی مخلوق ہے وہ، عزت والے بندے ہیں وہ، ان سے کوئی خطا واقع نہیں ہوتی۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، ایک لمحہ کی نافرمانی کا وہاں تصور نہیں ہے۔ تو ان صحیفوں کے وزن سے اللہ تعالیٰ کے عدل کی حجت قائم ہوگی۔ دوسرا، اللہ رب العزت خود اعمال کو تولے گا، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج عمرہ ہے، زکاتیں ہیں، نوافل ہیں، فرائض ہیں، ان کے مقابلے میں گناہ ہیں بندوں کے، کسی کی غیبت ہے، کسی کی چوری ہے، کسی کی خیانت ہے، بڑی معصیتیں ہیں، وہ ایک پلڑے میں ہوں گی، نیکیاں ایک پلڑے میں ہوں گی۔ اے بندے، یہ تیرے ہی اعمال ہیں، تیرے ہی کرتوتے ہیں، اور تیرے سامنے ان کا وزن ہو رہا ہے، یہ میزان ان کو تول کر دکھائے گا۔ تو یہ بھی ایک وزن ہے، وزن کی صورت ہے۔ اور تیسرا، اللہ رب العزت بندوں کو اس میزان میں ڈال دے گا۔ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، رب سمین لا یدن عند اللہ جناح بعوضہ، بہت سے بھاری بھرکم لوگ آئیں گے، بڑے موٹے تازے، جسمانی اعتبار سے بڑے قداور، ان کو ڈال دو اس میزان میں، دیکھیں کیا ان کا عمل ہے اور کیا ان اعمال کا وزن ہے اور کیا ان کے جسم کا وزن بنتا ہے۔ فرمایا کہ لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، اس میزان میں ان کا وزن
ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اعمال صالح ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق شکر ہی نہیں، گناہوں سے بچاؤ کی کوشش ہی نہیں، تو وزن کہاں سے بنے گا؟ یہ تین چیزوں کو تول کر چیک کیا جائے گا، خود انسان کو اس کے اعمال سمیت، اور اس کے اعمال کے صحائف کو جو فرشتوں نے لکھے، اور اس کے اعمال کو، تاکہ ہر لحاظ سے پوری طرح اللہ تعالیٰ کا عدل اشکارا ہو جائے اور اس کے عدل کی حجت قائم ہو جائے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں وَزِنُوهَا قَبْلَ أَن تُوزَنُوا، قبل اس کے کہ اس دن تولے جاؤ، آج خود ہی اپنے آپ کو تول لو، وزن کر لو، دیکھو کیا نیکیاں اور کیا گناہ ہیں۔ پھر وزن کی مضبوطی اور وزن کی ایک شدت اور کثرت جو ہے وہ کچھ جانبی اعمال کے ساتھ ہے، بندے کا اخلاص ہے، بندے کا جذبہ اطاعت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس قدر یہ چیزیں زیادہ ہوں گی اس قدر بندے کا وزن بڑھتا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو تولے گا اس کے اخلاص کے ساتھ، اسے تولے گا جو اس کے دل میں محبت توحید ہے، اور اس کو تولے گا جو اس کے دل میں محبت توحید کے مقابلے میں شرک کی نفرت اور مذمت ہے، اور اس کو تولے گا اس کے جذبہ اطاعت رسول کے ساتھ، محبت مصطفیٰ علیہ السلام اور محبت حدیث اور محبت سنت مصطفیٰ علیہ السلام کی، اس محبت کے ساتھ تولے گا، اور اس کے بالمقابل جو اس کے دل میں بدعت کی نفرت ہے اور بدعت کی شناعت اور مذمت ہے اسے بھی تولے گا۔ تو یہ وہ جانبی امور ہیں جو بندے کے وزن کو بھاری کریں گے۔ تو اپنے آپ کو دیکھو اور چیک کرو جذبہ اخلاص کیسا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کیسی ہے، اور پیارے پیغمبر کے فرامین اور آپ کے اعمال مبارکہ افعال مبارکہ ان کی محبت کیسی، ان کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ ان سارے امور کے ساتھ اپنے آپ کو تولو، چیک کرتے رہو، یقیناً یہ بات کامیابی پر منتج ہوگی۔ الکیس من داد نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اور تیسری نصیحت یہ ہوتی تھی وتجہزوا للعرض الاکبر، تیاری کرو عرض اکبر کی۔ عرض اکبر سب سے بڑی پیشی جو خالق کائنات کے سامنے ہوگی۔ دنیا میں بہت سی پیشیاں ہوتی ہیں اور بعض پیشیوں پر تم کانپ جاتے ہو، تھر تھراتے ہو، ان کے خوف کو محسوس کرتے ہو، تو یہ پیشی جو سب سے بڑی ہے اللہ رب العزت کے سامنے اللہ تعالی پوری زندگی کا حساب لے گا۔ جتنے تم نے ماہ و سال گزارے، 60 سال عمر گزاری، 70 سال عمر گزاری، تو تم نے کیا اپنا احتساب کیا، کیا اپنے آپ کو تولا، کیا تم نے تیاری کی عرض اکبر کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کی اور اس کے روبرو کھڑے ہونے کی۔ جبکہ اس پیشی کا خوف ان مشاہیر کے دل میں تھا، انبیاء مرسلین کے دل میں، جو حقیقت تقوی کو پہچانتے ہیں اور جن کے دن یقیناً اور واقعتاً تقوی کے زیور سے آراستہ اور تقوی سے لبریز اور بھرے پڑے ہیں، وہ اس امر کو پہچانتے ہیں۔ نوح علیہ السلام سے قیامت کے دن شفاعت کا مطالبہ کیا جائے گا، فرمائیں گے یہ میرا کام نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک سوال کا سامنا ہے۔ حالانکہ سوال کا معاملہ دنیا میں پورا ہو چکا ہے، اپنے بیٹے جو نافرمان تھا اس کے لیے دعا کر بیٹھے، اللہ نے ڈانٹ پلائی اور فرمایا کہ آئندہ ایسا کیا تو منصب نبوت چھین لوں گا اور تمہیں خاسرین کی صف میں کھڑا کر دوں گا، اور آئندہ ایسا نہیں ہوا۔ لیکن پھر بھی ایک سوال ہونا ہے، اس کی ہیبت آ رہی ہے کہ میں اللہ کے سامنے کیسے جاؤں۔ ان ربنا قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله۔ ہمارا پروردگار آج غصے میں ہے،
اسے ایسا غصہ آج سے قبل کبھی نہیں آیا اور آج کے بعد کبھی نہیں آئے گا. کیسے میں سامنا کروں, کیسے جا کر سفارش کروں؟ یہی بات آدم علیہ السلام کہیں گے, یہی بات جد الانبیاء سید الموحدین ابراہیم علیہ السلام کہیں گے, یہی بات موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے, اور یہ پانچوں اولو العزم انبیاء ہیں. آخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئے گی, ان سے شفاعت کا تقاضا کیا جائے گا اور آپ فرمائیں گے ہاں یہ مقام میرا ہے, اللہ نے مجھے اس مقام پر تفویض کیا ہے, اور آپ شافع روز جزا شفاعت کبریٰ کا فریضہ انجام دیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ آئے اور بندوں کا حساب لے. تو کیسی ہیبت آ رہی ہے اس بڑی پیشی کے عرض اکبر کی. یہ بات انبیاء فرما رہے ہیں, ہمارا وہاں کیا حال ہوگا؟ کس بات کی بولی ہے, کس بات پر فخر ہے ہمیں, کس بات پر اتراتے ہیں ہم, کیا بھرم ہے ہمارے اندر. یقیناً ہمیں یہ مثبت سوچ اپنانی پڑے گی. وَتَجَهَّدُوا لِلْأَرْضِ الْأَكْبَرِ, اس بڑی پیشی کے لیے تیاری کرو, اپنے آپ کو تیار کرو, اور وہ تیاری اعمال صالحہ کے ساتھ ہے, وہ تیاری گناہوں سے بچاؤ کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو, اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو, اس کی توحید پر پوری طرح کاربند ہو, اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی محبت دلوں میں موجزن ہو. یہ تیاری کے امور ہیں, بڑے بنیادی امور. ان امور کے ساتھ تیاری کرو, اخلاق حسنہ کا برتاؤ ہو. یقیناً یہ بھی تیاری کا ایک راستہ ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ تاریخ اسلام میں مسعود الحمدانی کے نام کی ایک شخصیت کا ذکر کیا ہے, مسعود ابن عبداللہ الحمدانی, جس کا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ معاملہ یہ تھا. ویسے عالم تھے, محدث تھے, زاہد تھے, اخلاق حسنہ کے بڑے پیکر تھے, اور ان کے اخلاق کی ایک مثال یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر ان کی کوئی کوتاہی کر بیٹھتا, ان پر زیادتی کر بیٹھتا اور پشیمان ہو کر ان کے پاس آتا معافی مانگنے کے لیے, تو ایک جملہ ان کی زبان پر ہوتا, الماضی لا یذکر, کہ جو گزر چکا اس کا کیا ذکر کرنا ہے, چھوڑ دو ماضی کو, گزر گیا, کوئی اس کی پرواہ نہ کرو, کوئی اس کا ذکر نہ کرو. کوئی بندہ کوئی مالی حق تلفی کر بیٹھتا, وہ آ کر معافی مانگتا, الماضی لا یذکر, چھوڑ دو ماضی کو. کوئی بندہ کوئی اور اس کی غیبت کر بیٹھتا, آ کر معافی مانگتا, الماضی لا یذکر, چھوڑ دو ماضی کو. ماضی کو کیا یاد کرنا. اسی مسعود کا انتقال ہو گیا. کسی کو خواب میں نظر آیا, پوچھا ما فعل اللہ بک, اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا آپ کے ساتھ, پروردگار کا کیا فیصلہ ہوا آپ کے حق میں. فرمایا جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا مسعود الماضی لا یذکر, مسعود ماضی کو کیا یاد کرنا, چھوڑ دو ماضی کو, وہ سامنے جنت ہے, جنت میں داخل ہو جاؤ. یقیناً اللہ تعالیٰ کی رضا کے فیصلے ان سارے امور کے ساتھ مربوط اور منسلک ہیں. اپنا احتساب ہو اعتقادی اعتبار سے, عملی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے, ادخلوا فی السلم کافہ, اسی بات کے مکلف ہے کہ دین میں پورے داخل ہو جاؤ, پورے کے پورے. تو پیارے پیغمبر کا یہ فرمان اس صورتحال پر پوری طرح منطبق ہو رہا ہے کہ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جو اپنا حساب لیتا رہے, بار بار اپنے آپ کو چیک کرتا رہے, احتساب کرتا رہے, اور اس کے نتیجے کو دیکھے, اور اس کے نتیجے کے طور پر ایسے کام شروع کر دے لگاتار تسلسل کے ساتھ اور دوام کے ساتھ جو مرنے کے بعد کام آئیں گے. اور فرمایا کہ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ, اور وہ شخص انتہائی عاجز ہے, تھکا ہوا, احمق ہے, بے وقوف ہے, جو خواہشات نفس کا پیروکار بن جائے. کتاب و سنت کی بجائے, اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی بجائے اپنے نفس کی خواہشات کا غلام بنا بیٹھا ہے اور نفس کی خواہشات کا پیروکار بنا بیٹھا ہے, تو فرمایا کہ وہ انتہائی احمق ہے. وتمنى علی اللہ, اور اللہ پر تمنائیں قائم کیے بیٹھا ہے, گناہ کرتا ہے اور ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے.
گناہ کرتا اور ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، گناہ کرتا اور ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ ابھی تو جوانی کی عمر ہے، جب ریٹائر ہوں گے بڑھاپا آئے گا تب توبہ بھی کر لیں گے اور اپنی اصلاح بھی کر لیں گے۔ کس کو معلوم ہے کہ وہ کب تک زندہ رہے گا؟ کسی کی پیشانی پر اس کی موت تحریر نہیں ہے، اس کا وقت موت لکھا ہوا نہیں ہے۔ یہ تمنائیں جھوٹی تمنائیں ہیں، بلکہ انتہائی عاقل انسان وہی ہے جو اپنا احتساب کرے اور فوری اعمال صالحہ میں داخل ہو جائے، اس دروازے کو کھول دے جو مرنے کے بعد اعمال کے تعلق سے ہیں، اور بڑے دوام اور تسلسل لگاتار ان اعمال کو اختیار کر لے، ان اعمال کو انجام دے اور کوشش کرے کہ وہ نیکیاں کرتے کرتے اس کا خاتمہ ہو جائے۔ تو الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، جامع ترمذی کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر سے پوچھا گیا من خیر الناس یا رسول اللہ، سب سے بہترین انسان کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو، 70 سال 80 سال 100 سال، اور اس کے عمل اچھے ہوں، اس لمبی عمر میں تسلسل کے ساتھ نیکیاں ہوں، ایسے اعمال ہوں جو مرنے کے بعد کام آئیں گے۔ پوچھا گیا سب سے بدترین انسان کون ہے؟ فرمایا کہ من طال عمرہ وساء عملہ، سب سے بدترین انسان وہ ہے عمر تو طویل ہے لمبی ہے، عمل اس کے برے ہیں، بڑھاپے کے باوجود اس کو ہوش نہیں آ رہی، توبہ کا خیال نہیں آ رہا، اعمال صالحہ کا خیال نہیں آ رہا، اور وہ اسی جوانی جیسے اعمال پر قائم ہے، گناہوں پر قائم ہے اور گناہوں پر توجہ دے رہا ہے۔ یہ سب سے بدترین انسان جس کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر کا تحفہ دے اور اس کے عمل برے ہوں۔ تو یہ عمر موجود ہے، ہم سب اپنی زندگی کی منزلیں کاٹ رہے ہیں اور طے کر رہے ہیں، یہ محدود لامحدود نہیں ہے۔ اعمار امتی ما بین 60 و 70 سنہ وقل من یجوز ذالک، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں۔ یہ امت کی عمروں کا ایوریج ہے 60 اور 70 سال کے درمیان، اس سے کم بھی کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، اس سے اوپر بھی کچھ لوگوں کو عمر مل جاتی ہے، لیکن اوسط عدد یہی ہے 60 اور 70 سال کا ہنسا، یہ میری امت کی عمریں ہیں۔ چنانچہ ان فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے، ان احادیث اور نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے اعمال فوری شروع کیے جائیں جن کا نتیجہ مرنے کے بعد مرتب ہوگا، جو مرنے کے بعد انسان کے کام آئیں گے، اور یقیناً وہ اعمال صالحہ ہی ہیں۔ قبر میں انسان داخل ہوگا، چاروں طرف سے اس پر حملہ ہوگا اور اس کے اعمال اس حملے کو ٹالیں گے۔ کہیں جو ہے وہ نمازیں ٹال رہی ہیں، کہیں روزے ٹال رہے ہیں، کہیں قرآن کی تلاوت اس حملے کو پسپا کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا تلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون، یہ وہ جنت ہے جس کی وراثت تمہیں دی گئی۔ وراثت کو مانا مستقل ملکیت جو کبھی ختم نہ ہوگی، کس بنا پر؟ بما کنتم تعملون، جو تم عمل کیا کرتے تھے، محنت کیا کرتے تھے، ایسے اعمال پر توجہ دیتے تھے جو قیامت کے دن کام آئے اور آخرت میں کام آئے۔ آج وہ کام آ چکے، سامنے جنت موجود ہے، اس میں داخل ہو جاؤ۔ یہ وراثت اعمال صالحہ کا نتیجہ ہے۔ ساتھ ساتھ مستقل دعائیں ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق کی، اللہ پاک توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری تمام تر توجہات کا مرکز اور محور ما بعد الموت ہو، آخرت ہو، دنیا دنی جو ہے اس کے ساتھ ایک واجبی تعلق ہو، اصل تعلق آخرت کے ساتھ ہو جو مرنے کے بعد کام آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فالحین اور نیک بندوں میں شامل فرما لے، اور اللہ پاک ہماری اصلاح فرما دے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔